اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس، امید ہے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ کورس ٹائٹل ہے ہمارا پرنسپل آف مینجمنٹ، اور یہ فنڈامنٹل آف ہیومن ریسورس مینجمنٹ جو ہے وہ بک کا نام ہے۔ آج کے دن ہم چیپٹر نمبر 10 پڑھیں گے، اور چیپٹر نمبر 10 میں جو ہے یہ پارٹ فرسٹ ہے اور لیکچر نمبر 7، کیونکہ یہ چیپٹر تھوڑا لینتھی ہے، اس میں بہت سے ایسے ٹرمز ہیں جو کہ ہمیں ڈیٹیل سے اس کو پڑھنا ضروری ہوگا، تو اس وجہ سے جو ہے ہم اس چیپٹر کو 2 پارٹ میں جو ہے ڈیوائڈ کرتے ہیں، اور چیپٹر کا نام ہے اسٹیبلشنگ دا پرفارمنس مینجمنٹ سسٹم۔ جب ہم ریکروٹمنٹ کر لیتے ہیں، سلیکشن پروسیس سے گزر جاتے ہیں، سوشلائزیشن کر لیتے ہیں، اورینٹیشن کر لیتے ہیں نیو امپلائیز کی، اور ٹریننگ اینڈ ڈیولپمنٹ جب ہم ان کی کر لیتے ہیں، تو اب ہم ایک ایسا سٹینڈرڈ سیٹ کرتے ہیں کہ جس کے ذریعے ہم پرفارمنس کو میجر کر سکیں۔ تو اس کے لیے پھر ہمارے پاس پرفارمنس مینجمنٹ سسٹم ہونا چاہیے، وہ ہم اسٹیبلش کرتے ہیں، اور اس میں سے ہم جو جتنے بھی امپلائیز ہیں ان کی پرفارمنس کو دیکھتے ہیں۔ تو چلتے ہیں اپنے فرسٹ ٹاپک کی طرف اور چیپٹر کو شروع کرتے ہیں۔ تو سب سے پہلے ہم انٹروڈکشن کرتے ہیں۔ انٹروڈکشن میں ہم یہ پڑھیں گے کہ پرفارمنس مینجمنٹ سسٹم کیا ہوتا ہے، اور یہ کیوں ضروری ہوتا ہے، اور کس طرح افیکٹ کرتا ہے انڈیویجولز یا امپلائیز کی پرفارمنس کو۔ اچھا، امپلائی جنرلی سی پرفارمنس evaluation as having a direct effect on their work lives۔ امپلائیز جو ہے وہ پرفارمنس ایویلیویشن کو کیا کرتے ہیں، سمجھتے ہیں کہ یہ ڈائریکٹلی افیکٹ کرتا ہے جو امپلائیز اپنے کام اور ایکٹیویٹیز کو پرفارم کر رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ جب ایک بندے کو پتہ ہے کہ اس کی ایویلیویشن ہوگی، جب ایک بندے کو پتہ ہے کہ اس کے کام کو چیک کیا جائے گا، جب ایک بندے کو پتہ ہے کہ اس کے پرفارمنس کے بیس پہ اس کو ریوارڈ ملے گا، تو ہر ایک بندے کا جو ورک ہے وہ ڈائریکٹلی افیکٹ ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ جتنا وہ اپنے کام کرتے وقت اپنا ٹائم گزارتا ہے، اس میں وہ یہی سوچ رہا ہوتا ہے کہ اس کو پرفارمنس کے بیس پہ جو ہے اس کو آگے ریوارڈز اینڈ بونسز ملیں گے، یا اگر بیڈ پرفارمنس ہوئی تو اس کو نکالا بھی جا سکتا ہے۔ The performance management system needs to include performance management system میں کیا ہوتا ہے کہ decisions about who should evaluate the performance، کہ کون جو ہے وہ ایویلویشن کرے گا، کون جو ہے پرفارمنس کو دیکھے گا، کون جو ہے پرفارمنس کو چیک کرے گا، اور سیکنڈ نمبر پہ ہے کہ what format should be used، کون سا فارمیٹ جو ہے ہم نے یوز کرنا ہے، آبزرویشنس کرنی ہے، کویسچنیئر فارمیٹ یوز کرنا ہے، انٹرویو سسٹم یوز کرنا ہے، فارمل اینڈ انفارمل میتھڈس کو جو ہے فارمیٹ کو جو ہے ہم نے یوز کرنا ہے۔ تو اس کو آگے ون بائی ون ہم ڈسکس کریں گے۔ اینڈ تھرڈ ون از ہاؤ دا ریزلٹ شوڈ بی یوٹیلائزڈ، اور اس ریزلٹ کو، اس جو کارکردگی ہے، جو ہم نے نتیجہ جو ہم نے اس سے اچیو کیا ہے، اس کو ہم نے کس طرح یوٹیلائز کرنا ہے، کس طرح سے ہم نے اس کو سے پھر فائدہ اٹھانا ہے۔ اچھا، پرفارمنس مینجمنٹ سسٹم کا ابھی ہم پرپس پڑھیں گے کہ کس مقصد کے لیے جو ہے ہم یہ پرفارمنس مینجمنٹ سسٹم بناتے ہیں۔ سب سے پہلا پرپس تو یہ ہے کہ ہمیں فیڈ بیک ملے۔ امپلائیز کو کیا ملتا ہے؟ فیڈ بیک ملتا ہے۔ لیٹ امپلائیز نو ہاؤ ویل دے ہیو ڈن اینڈ الاؤ فار امپلائی ان پٹ۔ فیڈ بیک امپلائی کو مل جاتا ہے کہ اس نے جو ہے کس طرح کی پرفارمنس کی ہے، کس طرح کا اس کا کام اس نے کیا ہے، اور پھر یہ بھی الاؤ ہو جاتا ہے کہ امپلائی اس کے بارے میں اپنے کچھ رائے دے، کچھ ان پٹ دے کہ کون سے ایسے فیکٹرز تھے جس کی وجہ سے اس نے جو ہے اچھی پرفارمنس کی ہے۔ اچھا، نیکسٹ ڈیولپمنٹ ہے۔ ڈیولپمنٹ کیا کرتا ہے؟ Identify areas in which employees have deficiency or weaknesses۔ پرفارمنس جو ہے، پرفارمنس مینجمنٹ سسٹم ڈیولپمنٹ کا بھی خیال رکھتا ہے کہ وہ ایریاز کو آئیڈینٹیفائی کیا جائے جس میں امپلائیز جو ہے وہ ویک ہیں، جس میں امپلائیز کی کمی ہے، خامیاں ہیں، جس کی وجہ سے ہماری پرفارمنس جو ہے افیکٹ ہوتی ہے۔ تو جب
یہ ساری چیزیں ہمارے پاس موجود ہوں گی پرفارمنس مینجمنٹ سسٹم میں، تو اسی کے مطابق ہم ان ویک ایریاز کو آئیڈینٹیفائی کریں گے اور ویک ایریاز کو ہم جو ہے آگے لے کے جانے کی کوشش کریں گے تاکہ وہ بہتری کی طرف جائیں اور پرفارمنس بہتر ہو جائے۔ تھرڈ پوائنٹ جو ہے وہ ڈاکومنٹیشن سے ریلیٹڈ ہے۔ ڈاکومنٹیشن ٹو میٹ لیگل ریکوائرمنٹس، کہ ہم نے جو بھی مینجمنٹ سسٹم ہم نے بنانا ہے اس کی جو لیگل ریکوائرمنٹس ہے وہ پوری ہونی چاہیے۔ لیگلی ہم ہر ایک چیز جو ہے آن دا پیج کریں، اکارڈنگ ٹو رولز اینڈ ریگولیشن کریں، تاکہ فیوچر میں اگر کوئی پرابلم ایشو ارائز ہو جاتی ہے تو ہمارے پاس پروف ہو کہ ہم اس کو شو کریں اور لیگلی ہم اس چیز کو پروف کر سکیں۔ پھر کچھ ڈیفیکلٹیز ہمارے پاس آ جاتی ہیں، ڈیفیکلٹیز ان مینجمنٹ پرفارمنس مینجمنٹ سسٹم، اور وہ ڈیفیکلٹیز ہمارے پاس کیا ہے کہ فوکس آن انڈیویجول discussion of performance may provoke strong emotions and may generate conflicts when subordinate and superior do not agree۔ تو ہم جب انڈیویجول پہ فوکس کرتے ہیں، ہم جب فوکس کرتے ہیں کہ اگر ہم کسی امپلائیز کو جو ہیں وہ دیکھنا چاہتے ہیں، اس کی پرفارمنس کو، اس کی کارکردگی کو اور اس کی ویکنیسز کو اگر ہم ٹھیک کرنا چاہتے ہیں تو اس کی وجہ سے ایک ہمارے پاس ارائز ہو جاتی ہے اسٹرانگ ایموشنز، ایک کانفلکٹ جو ہے وہ جنریٹ ہونا شروع ہو جاتا ہے کہ میں ہی کیوں، مجھ پہ ہی کیوں یہ سب ہو رہا ہے، ٹھیک ہے۔ تو وہ جو ہے امپلائیز اور مینیجر کے بیچ میں کانفلکٹ آ جاتا ہے، اور اس کو دور کرنے کے لیے پھر جو ہے تھرڈ پارٹی کی ضرورت ہوتی ہے، ایچ آر کی ضرورت ہوتی ہے، جو کہ اس بندے کو سمجھائے، اس پرسن کو سمجھائے، اس امپلائیز کو جو ہے گائیڈ کرے کہ یہ اس کے لیے ضروری ہے۔ یہ نہیں ہے کہ ہم جو ہے اس کو کوئی ریموو کر دیں گے یا اس کو جو ہے ہم بیڈ سمجھ رہے ہیں پرفارمنس کے لیے، نہیں، بلکہ اس کو اور بھی زیادہ بہتر اور بھی زیادہ اچھا پرفارم کرنا ہے تاکہ آرگنائزیشن بہتری کی طرف جائے۔ تو فوکس ہم نے ان انڈیویجول پہ کرنا ہے جو کہ ایکچولی ان کی ڈیولپمنٹ ہونی چاہیے، ایکچولی ان کو جو ہے ہم پروگریس کی طرف لے کے جائیں۔ اچھا، دوسری جو ڈیفیکلٹی ہے وہ ہے فوکس آن پروسیس۔ فوکس آن پروسیس میں کیا ہوتا ہے کہ آرگنائزیشن کے اندر کچھ پالیسیز ہوتی ہیں، کمپنیز پالیسیز اینڈ پروسیجرز which may present barriers to properly functioning appraisal process۔ کمپنی کے اندر کچھ پالیسیز ہوتی ہیں، کچھ پروسیجرز ہوتے ہیں جو کہ زیادہ تر رکاوٹ بن جاتے ہیں پرفارمنس مینجمنٹ سسٹم کے لیے۔ مطلب کہ اگر آپ یہ سسٹم بنائیں گے تو اس پہ آپ کو کاسٹ لگانی پڑے گی، اس کے لیے آپ کو ٹیم ڈیولپ کرنا پڑے گا، اس کے لیے آپ کے پاس جو ہے پراپر سٹاف کا ہونا ضروری ہے۔ تو وہ ساری چیزیں جو ہے اگر آرگنائزیشن میں لیک کر رہی ہیں، کمی ہے اس کی، تو پھر آپ یہ مینجمنٹ سسٹم جو ہے صحیح طریقے سے نہیں ڈیولپ کر سکتے۔ ایڈیشنلی اپریزل میں بی پورلی ٹرینڈ، ٹھیک ہے، جو کہ اپریزرز ہے، جو کہ کام کو چیک کر رہا ہے، جو کہ کام کو دیکھ رہا ہے، جو کہ نالج یا فیڈ بیک یا آبزرویشن کر رہا ہے، وہ پراپرلی ٹرین نہیں ہے، جس کی وجہ سے ہمارا کام جو ہے وہ صحیح طریقے سے پرفارم نہیں ہو سکتا۔ تو یہ بھی ہمارے لیے جو ہے ایک ڈیفیکلٹی ہو سکتی ہے۔ اچھا، پرفارمنس مینجمنٹ اینڈ EEO۔ EEO اسٹینڈس فار ایکول امپلائمنٹ اپرچونٹی، کہ پرفارمنس مینجمنٹ اور ایکول امپلائمنٹ اپرچونٹیز جو ہے کس طرح سے آپس میں ریلیٹ ہوتی ہیں۔ HRM practices must be bias free, objective and job related۔ مطلب یہ ہے کہ ایچ آر ایم کی جو بھی پریکٹسز ہونی چاہیے وہ ان بائسڈ ہونی چاہیے، مینز اس میں ڈسکریمنیشن نہیں ہونی چاہیے کہ یہ میرا اپنا ہے، یہ میرا ریلیٹیو ہے، یہ میرا جاننے والا ہے یا یہ میرا اچھا دوست ہے، تو اس کے ساتھ جو ہے میں اس کی پرفارمنس کو جو ہے آگے بہتر شو کروں گا، اس کی پرفارمنس کے لیے میں امپرومنٹ کروں گا۔ تو ایسے کچھ نہیں ہونا چاہیے۔ جو بھی ایچ آر ایم پریکٹسز ہوں وہ آبجیکٹیو سے ریلیٹڈ ہوں تاکہ جو آبجیکٹیو سیٹ کیے گئے ہیں وہ فائدہ ہم اس سے حاصل کر سکیں۔ اور پھر اس کے بعد جاب ریلیٹڈ ہونی چاہیے، جاب سے ریلیٹڈ پرفارمنس مینجمنٹ ہونی چاہیے۔ اگر ہم جو ہے کوئی اور چیز
دیکھ رہے ہیں، کوئی اور ایسے سینیریو کو ہینڈل کر رہا ہے جو کہ جاب آبجیکٹیو سے ریلیٹڈ اس کا تعلق ہی نہیں ہے، تو پھر ہمارا جو سسٹم ہوگا وہ فیل ہو جائے گا۔ Valid performance appraisal are conducted at established intervals and are done by trained appraiser۔ جو بھی ویلڈ ہوگا، ٹھیک پرفارمنس اپریزل ہوگا، جو کہ ہم بار بار کریں گے اور بار بار ہمارے پاس وہی ریزلٹ آئے گا، تو اس کو کنڈکٹ کرنے کے لیے ہم کیا کریں گے، پھر انٹرولز میں ہم جو ہے اپریزز لیں گے، ان کو ٹرینر جو ہے ان کو اپریزل کو جو ہے ہم ٹرین کریں گے، ان کو گائیڈ کریں گے، ٹھیک ہے، تاکہ وقت کے ساتھ ساتھ ان کی جو پرفارمنس ہے وہ بھی بہتر ہو۔ دیکھیں اگر پرفارمنس اپریزلز والے ٹرین نہیں ہوں گے، اگر وہ امپلائی جو ہے اپنے کام کو صحیح طریقے سے پرفارم نہیں کریں گے، تو ہمارا جو سسٹم ہوگا، پرفارمنس اپریزل جو ہوگا، پرفارمنس مینجمنٹ جو ہوگی، سسٹم جو ہوگا وہ ویلڈ نہیں ہوگا، اس کا ریزلٹ ہمارے پاس پھر ٹھیک نہیں آئے گا۔ تو اس کے لیے ہمارے پاس جو ہے ٹرین اپریزرز ہونے چاہیے۔ اچھا، تو اس ڈائیگرام میں جی اپریزل پروسیس ہے، جس میں ہمارے پاس ڈیفرنٹ سٹیپس ہیں، سٹیجز ہیں، جو کہ ہم پرفارمنس اپریزل پروسیس میں پرفارم کرتے ہیں۔ تو اس کو ون بائی ون پڑھتے ہیں اور پھر ون بائی ون اس کو نیکسٹ سلائیڈ میں ہم ڈیٹیل سے ایکسپلین کریں گے۔ اسٹیبلش پرفارمنس اسٹینڈرڈ ود امپلائیز، میوچولی سیٹ میجریبل گولز، measure actual performance, compare actual performance with standard, discuss the appraisal with the employees, and at the end, if necessary, initiate corrective action۔ اگر آپ اس اپریزل پروسیس کو دیکھیں تو موسٹلی یہ پروسیس جو ہے کنٹرولنگ پروسیس سے ساتھ سملر ہے، کنٹرولنگ پروسیس کیا ہی میرر ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ اس میں بھی اسٹینڈرڈ سیٹ کرتے ہیں، ریئلسٹک جو ایکچوئل پرفارمنس ہے اس کو دیکھ رہے ہوتے ہیں، پھر اس کو اسٹینڈرڈ اور ایکچوئل کے ساتھ میچ کرتے ہیں اور پھر کریکٹیو ایکشن لیتے ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں اس کے ساتھ میچ کرتی ہیں۔ تو چلتے ہیں ون بائی ون ان سٹیپس کو جو ہے ڈسکس کرتے ہیں۔ اچھا، جو سب سے پہلا پرفارمنس اپریزل پروسیس میں جو سٹیپ تھا وہ تھا اسٹیبلشنگ آف پرفارمنس اسٹینڈرڈ۔ اسٹینڈرڈ جو ہوتا ہے وہ آپ کے پاس بینچ مارک ہوتا ہے، آپ کے پاس جو ہے ایک آبجیکٹیو سیٹ ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا، ڈیرائیو فرام کمپنی اسٹریٹجک آبجیکٹیو یا گول۔ کمپنی کا جو اسٹریٹجک گول یا آبجیکٹیو سیٹ ہوتا ہے اس سے ہی یہ اپریزل کا جو اسٹینڈرڈ ہے وہ ڈیسائیڈ ہوتا ہے کہ یہ ایک بندے کا ٹارگٹ ہے، یہ ایک اسٹینڈرڈ ہے اس کا، اور اسی کو ہی جو ہے ہم اچیو کریں گے۔ اور پھر یہ ہمارے پاس اسٹینڈرڈ دو ٹائپس کے ہوتے ہیں، ایک کوانٹیٹیو اسٹینڈرڈ ہوتا ہے جو کہ ہم میجر کر سکتے ہیں ایزیلی، اس میں ہمارے پاس نمبرز ہوتے ہیں، اور ایک کوالیٹیٹیو اسٹینڈرڈ ہوتا ہے۔ کوالیٹیٹیو اسٹینڈرڈ جو ہے سبجیکٹیو ہوتا ہے، جس کو ہم ایزیلی میجر نہیں کر سکتے۔ فار ایگزامپل، جس طرح ہم کہتے ہیں نا کہ ہم نے امپلائی کی موٹیویشن کو بڑھانا ہے، ہم نے سیلز کو انکریز کرنا ہے، ہم نے امپلائی کی لائلٹی کو انکریز کرنا ہے، تو یہ جو پوائنٹس ہیں ان کو ہم میجر نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے۔ نیکسٹ ہے کہ بیس آن جاب انالیسس اینڈ جاب ڈسکرپشن، جو اسٹینڈرڈ ہم سیٹ کریں گے وہ جاب انالیسس اور جاب ڈسکرپشن پہ بیس کرے گی۔ جاب انالیسس کیا ہوتی ہے، ہم اس کو ان ٹاپکس کو پڑھ چکے ہیں، ٹھیک ہے۔ اگر آپ پھر بھی آپ کو کوئی آئیڈیا ہو تو آپ شروع کے چیپٹرز میں جائیں اور وہاں پہ آپ جاب انالیسس اور جاب ڈسکرپشن کو ڈیٹیل سے پڑھ سکتے ہیں۔ کمیونیکیشن آف پرفارمنس اسٹینڈرڈ ٹو امپلائی، جو اسٹینڈرڈ آپ نے سیٹ کیا ہے وہ آپ نے کیا کرنا ہے، کمیونیکیٹ کرنا ہے، وہ آپ نے بتانا ہے۔ اگر آپ نہیں بتائیں گے امپلائی کو تو پھر جو ہے امپلائیز ہیزیٹیٹ کریں گے، ان کو پتہ ہی نہیں ہوگا کہ ہمارا اسٹینڈرڈ کیا ہے، تو اس وجہ سے پھر امپلائی اپنا کام صحیح طریقے سے پرفارم نہیں کر پائیں گے۔ تو یہ شیئر کرنا ان کے ساتھ ضروری ہے۔ نیکسٹ ہمارے پاس ہے میجرمنٹ آف پرفارمنس یوزنگ انفارمیشن۔ انفارمیشن کے ذریعے ہم پرفارمنس کو میجر کرتے ہیں، جو انفارمیشن ہم ڈفرینٹ طریقوں سے، ڈفرینٹ میتھڈ سے حاصل کرتے ہیں۔ نمبر ون از پرسنل آبزرویشن، جو اپریزر ہوتا ہے وہ کیا کرتا ہے، پرسنل
آبزرویشن کرتا ہے، بندے کو آبزرو کر رہا ہوتا ہے اور اس کے مطابق جو ہے وہ ریکارڈ کو کلیکٹ کر رہا ہوتا ہے۔ اسٹیٹسٹیکل رپورٹس ان کا جو منتھلی ڈیٹا ہوتا ہے، ویکلی ڈیٹا ہوتا ہے، جو بھی ڈیٹا جس ڈیٹ پہ ان کا ریکارڈ کیا جاتا ہے اس کے ذریعے جو ہے ان کے رپورٹس کو دیکھا جاتا ہے اور اس کے مطابق جو ہے وہ کیا کرتے ہیں، ان کی اپریزنگ کرتے ہیں۔ اورل رپورٹس باتوں میں ہی جو ہے وہ کیا کرتے ہیں، اورلی ان کے رپورٹس بناتے ہیں کہ یہ بندہ یہ کر رہا تھا، اس کی پرفارمنس اچھی تھی یا بری تھی، تو باتوں کے ذریعے جو ہے وہ ہم ان کی پرفارمنس میجرمنٹ کر سکتے ہیں۔ اور ریٹن رپورٹس جو ہے وہ اسٹیٹسٹیکل رپورٹس ہی ہوتی ہیں جس میں ان کے جو ویکلی یا منتھلی بیسس پہ جو ہے ان کی پرفارمنس کو ہم ریکارڈ کرتے ہیں، تو اس کے ذریعے بھی ہم جو ہے ان کی پرفارمنس اپریزل کرتے ہیں۔ کمپیریزن آف ایکچوئل پرفارمنس ود اسٹینڈرڈ، اور پھر جو یہ میجرمنٹ ہم کر لیتے ہیں تو اس کو ہم پھر کمپیئر کرتے ہیں، ان کو ہم میچ کرتے ہیں کہ ایکچوئل پرفارمنس کیا ہے جو بندہ پرفارم کر رہا ہے، جو امپلائی پرفارم کر رہا ہے، اور اسٹینڈرڈ جو ہم نے بینچ مارک، جو ہم نے اینڈ ٹارگٹ ان کے لیے سیٹ کیا تھا وہ کیا ہے۔ تو اینڈ ٹارگٹ یا بینچ مارک کے مطابق ہم جو ہے اس کی پرفارمنس کو میجر کریں گے، اس کی پرفارمنس کو کمپیئر کریں گے تاکہ ہمارے پاس اینڈ ریزلٹ آ جائے کہ پرفارمنس بہتر ہوئی ہے یا نہیں ہوئی۔ اچھا، پرفارمنس اپریزل میں نیکسٹ ہے ڈسکشن آف اپریزل ود امپلائیز، کہ جو بھی ان کی پرفارمنس تھی، ایکچوئل پرفارمنس اور اسٹینڈرڈ پرفارمنس، وہ جو ہے امپلائی کے ساتھ ڈسکس کرنا۔ اگر تو وہ پازیٹیو آ جاتی ہے اور پھر جو ہے امپلائیز کو بتاتے ہیں کہ پازیٹیو آئی ہے پرفارمنس اپریزل اور اس کا ریزنز کیا ہیں اور اس کی کیا بینیفٹ ہو سکتے ہیں، آرگنائزیشن کو کیا بینیفٹ مل سکتے ہیں، وہ سارا کچھ جو ہے امپلائیز کے ساتھ ڈسکس کرنا۔ اور اس کے بعد آئیڈینٹیفیکیشن آف کریکٹیو ایکشن ویئر نیسیسری، اور اس کے بعد کریکٹیو ایکشن لینا جہاں پہ وہ ضروری ہو، کریکٹیو ایکشن لینا جہاں پہ ہماری کوئی مسٹیک ہو، کریکٹیو ایکشن لینا جہاں پہ ہم نے اگر کوئی غلطی کی ہو تو وہ بھی امپلائی کے ساتھ ڈسکس کرنا اور وہ بھی امپلائی کے ساتھ اس کو آئیڈینٹیفائی کرنا تاکہ امپلائیز جو ہے اس کے بارے میں جانتے ہوں۔ اچھا، اس کے بعد امیڈیٹ ایکشن ڈیل وتھ سمپٹمز، جو بھی سمپٹمز ہوں گے، جو بھی ہمارے پاس پرابلمز ہوں گے، ان کے لیے جو ہے امیڈیٹ ایکشن لینا، امیڈیٹلی ڈیل کرنا اس کو، تاکہ فیوچر میں جو ہے ہم اس پہ قابو پا سکیں اور اس کے ذریعے ہم اپنے گولز کو بہتر بنا سکیں۔ بیسک کریکٹیو ایکشن ڈیل وتھ کاز، پھر جو ہمارے پاس کچھ کازز آ جاتی ہیں تو ان کے ساتھ ہم نے ڈیل کرنا ہوتا ہے، پرابلم کے ساتھ ڈیل کرنا ہوتا ہے، تو ان کے ساتھ ہم پھر کیا کرتے ہیں، کریکٹیو ایکشنز لیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور وہ کریکٹیو ایکشن ٹریننگ بھی ہو سکتا ہے، وہ کریکٹیو ایکشن جو ہے ان کی گائیڈنس بھی ہو سکتی ہے، اور امیڈیٹلی بھی جو ہے آپ اس کو بتا سکتے ہیں کہ اس کام کو آپ نے کس طرح پرفارم کرنا ہے۔ اور اگر میجر ایشوز ہوتے ہیں تو اس کو ڈیل کرنے کے لیے پھر آپ جو ہے اس کو لانگ ٹرم ٹریننگ کے لیے جو ہے آپ اس کو بلاتے ہیں، اس کے لیے ٹائم ٹریننگ وغیرہ کرواتے ہیں، اور پھر اس کو اچھا، تو یہاں پہ اب ہم اپریزل کے کچھ میتھڈز پڑھتے ہیں۔ 3 اپریزل میتھڈز یہاں پہ لکھے ہوئے ہیں۔ 1 جو ہے وہ ایبسولوٹ اسٹینڈرڈ ہے، 2 جو ہے وہ ریلیٹیو اسٹینڈرڈ ہے، اینڈ 3 جو ہے وہ آبجیکٹیوز ہے۔ تو ایبسولوٹ اسٹینڈرڈ کے تھرو، ریلیٹیو اسٹینڈرڈز کے تھرو اور آبجیکٹیوز کے تھرو ہم جو ہے اپریزل میتھڈز کو فائنڈ آؤٹ کر سکتے ہیں۔ اچھا، اپریزل میتھڈز میں ایویلیٹنگ ایبسولوٹ اسٹینڈرڈ، ایبسولوٹ اسٹینڈرڈ کیا ہوتا ہے ہمارے پاس، این امپلائی پرفارمنس از میجرڈ اگینسٹ اسٹیبلش اسٹینڈرڈ، کہ جو اسٹینڈرڈ جو ہے وہ اسٹیبلش کیے گئے ہیں اسی اسٹینڈرڈ کے مطابق جو ہے ہم نے پرفارمنس اپریزل امپلائیز کا جو ہے وہ مینیج کرنا ہے، میجر کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس کو ایبسولوٹ اسٹینڈرڈ کہتے ہیں۔ جیسے 1 گھنٹے کے اندر آپ نے 10 یونٹ بنانے ہیں، پھر 2 گھنٹے کے اندر آپ کے 20، اس طریقے سے 40، 50، تو پھر یہ ایبسولوٹ اسٹینڈرڈ ہے۔ تو ہم ہر گھنٹے کے لحاظ سے اس کا اسٹینڈرڈ چیک کریں گے اور دیکھیں گے کہ وہ اپنے پرفارمنس کو بہتر بنا رہا ہے یا نہیں بنا رہا۔
ایویلویشن از انڈیپینڈنٹ آف اینی ادر امپلائیز. ٹھیک ہے، اس میں ایویلویشن جو ہے وہ انڈیپینڈنٹ ہوگی، ہر امپلائی کے لیے اپنی اپنی جو ہے ایبسولوٹ اسٹینڈرڈ سیٹ ہوں گے اور اسی کے مطابق جو ہے وہ امپلائیز کی اپریزل کی جائے گی. ایویلویٹ ایبسولوٹ اسٹینڈرڈ جو ہے یہ ہمارے پاس ایزی اپریزل ہے. اپریزرز رائٹس نیریٹو ڈسکرائبنگ امپلائی پرفارمنس اینڈ سجیشن. تو وہ ایک پیراگراف کے ذریعے جو ہے اپریزر جو ہے وہ لکھتا ہے اور اس میں یہ بتاتا ہے کہ امپلائیز کی پرفارمنس کیا ہے اور کون سے ایسے سجیشن ہیں جو کہ امپلائی یوز کرے گا اپنے کام کو بہتر بنانے کے لیے. کریٹیکل انسیڈنٹ اپریزلز. کریٹیکل انسیڈنٹ اپریزل کیا ہے؟ بیسڈ آن کی بیہیویئر انیکڈوکیٹس illustrating effective اور ineffective job performance. کریٹیکل انسیڈنٹ اپریزل میں یہ ہوتا ہے کہ اس میں بیہیویئر کو جو ہے وہ سٹوریز میں، کہانیوں میں جو ہے وہ السٹریٹ کیا جاتا ہے اور اس میں یہ بتایا جاتا ہے کہ بندے کا بیہیویئر جو ہے وہ افیکٹو تھا یا نہیں تھا، بندے کی پرفارمنس جو ہے وہ افیکٹو تھی یا نہیں. ٹھیک ہے، اور اسی کے مطابق اس کی اپریزل کی جاتی ہے. اس میں ایزی اپریزل میں شارٹ نیریٹیوز جو ہے وہ لکھا جاتا ہے، شارٹ پوائنٹس لکھے جاتے ہیں جس میں بتایا جاتا ہے کہ ایک بندے کی پرفارمنس کیا ہے. لیکن یہاں پہ جو ہے کہانیوں کی شکل میں ایک سٹوری کو انٹرسٹڈ بنایا جاتا ہے اور اس میں بندے کے افیکٹونیس اور ان افیکٹونیس اکارڈنگ ٹو جاب پرفارمنس جو ہے وہ بتائی جاتی ہے. اچھا، نیکسٹ ہمارے پاس ہے ایبسولوٹ اسٹینڈرڈ میں چیک لسٹ اپریزل. اپریزرز چیک آف بیہیویئر دیٹ اپلائی ٹو دا امپلائی. اپریزر جو ہے وہ جس طرح اس کے پاس چیک لسٹ ہوتی ہے، اس کے پاس پوائنٹس لکھے ہوئے ہوتے ہیں، وہ اس پوائنٹس کو دیکھتی ہے اور اس پوائنٹس کے مطابق جو ہے وہ چیک کرتی ہے کہ ایک بندے کا بیہیویئر کیسا ہے اور اس اسٹینڈرڈ کے مطابق اس کے بیہیویئر کو میجر کیا جاتا ہے اور اس کی پرفارمنس کو دیکھا جاتا ہے. نیکسٹ ہے ایڈجیکٹو ریٹنگ اسکیل اپریزر. ایڈجیکٹو ریٹنگ اسکیل اپریزر میں اپریزرز ریٹس امپلائیز آن اے نمبر آف جاب ریلیٹڈ فیکٹرز. ٹھیک ہے، ایڈجیکٹو ریٹنگ اسکیل جس طرح ایک ٹیچر ہے، اگر ہم اس کو اپریز کرنا چاہتے ہیں، اس کی پرفارمنس دیکھنا چاہتے ہیں تو ہم یہ دیکھیں گے کہ وہ لیکچر کیسے ڈیلیور کر رہا ہے، اس کی کلاس میں پارٹیسپیشن کیسی ہے، اسٹوڈنٹ کو موقع دے رہا ہے یا نہیں دے رہا، اس کی کلاس میں موومنٹ ہے یا نہیں ہے، جسٹ ریڈنگ کر رہا ہے، میننگ بھی بتا رہا ہے یا نہیں، کانسیپٹ بھی اس کا کلیئر کروا رہا ہے نہیں، سبجیکٹ سے بھی اس کو ریلیٹ کر رہا ہے اس پوائنٹ کو یا نہیں. تو یہ ساری چیزیں جو ہے ایڈجیکٹو ریٹنگ اسکیل میں آ جاتی ہیں اور اس میں پھر ڈفرینٹ فیکٹرز کے ذریعے جو ہے ہم امپلائیز کی میجرمنٹ کر رہے ہوتے ہیں پرفارمنس کی. فورس چوائس اپریزل. فورس چوائس اپریزل جیسے کہ نام سے ہی ظاہر ہے کہ اس میں کچھ چیزوں کو فورس کیا جاتا ہے، امپوز کیا جاتا ہے امپلائیز پہ. اپریزرز چوز فرام سیٹ آف اسٹیٹمنٹ which appears to be equally favorable the statement which best describe the employees. ٹھیک ہے، تو یہاں پہ اپریزل جو ہے وہ کچھ ایسے سیٹ آف اسٹیٹمنٹس کو جو ہے شو کرتا ہے جو کہ فیوریبل ہوتے ہیں اور وہ اسٹیٹمنٹ جو ہے امپلائیز کی پرفارمنس کو بیسٹ ڈسکرائب کرتے ہیں. ٹھیک ہے، تو فورس چوائس اپریزل میں وہ اسٹیٹمنٹ سیٹ کیے جاتے ہیں جو اسٹیٹمنٹ جو ہے ایکولی فیوریبل ہوں، مینس برابری کے ساتھ جو ہے صحیح بیلنس اپریز کرے اس امپلائیز کو اور اس کی وجہ سے ہم وہ چیزیں صرف ڈسکرائب کریں جو کہ اس کی پرفارمنس کو افیکٹ کر رہا ہے اور یا جو اس کی پرفارمنس کو بیٹ کر رہا ہے. ٹھیک ہے، تو ہم نے ان فیکٹرز کو چوز کرنا ہے، ان فیکٹرز کو لکھنا ہے جو کہ اپریزل کو کیا کر رہا ہے، افیکٹ کر رہا ہے، اس کی پرفارمنس کو افیکٹ کر رہا ہے. اچھا، ایویلویٹ ایبسولوٹ اسٹینڈرڈ میں دوسرا ہے بیہیویئرلی آنچرڈ ریٹنگ اسکیل. بیہیویئرلی آنچرڈ ریٹنگ اسکیل یہ ایک بہت مشہور اسکیل ہے جو کہ بارس کے نام سے مشہور ہے اور اس میں بھی جو ہے امپلائی کی ریٹنگز کی جاتی ہے
امپلائر کو اپریز کیا جاتا ہے اور اس کی پرفارمنس کو دیکھا جاتا ہے. تو اس میں ڈفرینٹ فیکٹرز ہوتے ہیں which are defined by behavior description illustrating various dimension along each rating scale. بیہیویئر آنچر ریٹنگ اسکیل میں موسٹلی یہ سائیکولوجیکل اسٹڈیز کے لیے بھی یوز کیا جاتا ہے، اور اس میں ڈفرینٹ فیکٹرز ہوتے ہیں جو کہ پہلے سے ڈیفائن کیے جاتے ہیں کہ ہاؤ دا پرسن از بیہیونگ، ہاؤ ہی از ریئیکٹنگ، ہاؤ انٹرپرسنل اسکلس کے بارے میں دیکھا جاتا ہے، اس کے ایکشنز کے بارے میں دیکھا جاتا ہے امپلائیز کی، ٹھیک ہے، کہ وہ کتنا جو ہے کام کو سیریس لے رہا ہے، وہ کتنا اپنے ٹیم کو سیریس لے رہا ہے. تو اس میں جو ہے ڈفرینٹ ڈائمینشنز کو جو ہے وہ دیکھا جاتا ہے امپلائیز کی بیہیویئر سے ریلیٹڈ، جو کہ اس کی پرفارمنس کو، اس کی جو کارکردگی ہے اس کو افیکٹ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، تو اس میں جو ہے ایبسولوٹ اسٹینڈرڈ میں بیہیویئر آنچر ریٹنگ اسکل یوز کیا جاتا ہے، جس میں اپریزر جو ہے وہ امپلائی کو ڈفرینٹ فیکٹرز جو کہ آلریڈی ڈیفائن ہوتے ہیں ان کے بیس پہ جو ہے ان کو دیکھتا ہے، میجر کرتا ہے ان کی پرفارمنس، اور پھر اس اسکیل پہ جو کہ اسکیل اس کے پاس موجود ہوتی ہے اس میں اس کو ریٹ کر رہا ہوتا ہے. اچھا، ریلیٹیو اسٹینڈرڈ. ریلیٹیو اسٹینڈرڈ اپریزل میتھڈ میں ہمارے پاس دوسرا میتھڈ ہے جس میں ہم اس طرح ریلیٹیو اسٹینڈرڈ ورڈ نام سے ہی ظاہر ہے کہ اس کو ہم ریلیٹ کرتے ہیں. تو امپلائیز آر ایویلیویٹڈ بائی کمپیئرنگ یا بائی ریلیٹنگ دیئر پرفارمنس ٹو دا پرفارمنس آف ادر امپلائیز، کہ دوسرے امپلائیز نے اور انہوں نے جو ہے کس طرح پرفارمنس شو کی ہے، کس طرح پرفارم کیا ہے، تو اسی کے مطابق ہم کیا کرتے ہیں، ان کی پرفارمنس دیکھتے ہیں. ٹھیک ہے، جو ٹاپ پہ آ جاتا ہے ان کی پرفارمنس سب سے اچھی ہوتی ہے، اور جو پرفارمنس جن کی کم ہوتی ہے تو وہ پھر نیچے باٹم پہ آ جاتا ہے. جیسے ایک بندہ ہے، اس نے 10 یونٹ سیل آؤٹ کر دیے، ایک بندے نے 8 یونٹ سیل آؤٹ کر دیے، ایک بندے نے 5 یونٹ سیل آؤٹ کر دیے، تو یہ جو ہے پھر ڈفر کرتا ہے. اور ریلیٹیو اسٹینڈرڈ ایک قسم کا جو ہے اگر ہم کہیں تو یہ اتنا ریلائبل نہیں ہے، کیونکہ بعض اوقات ایسے ہو سکتا ہے کہ جو پروڈکٹ سیل ہوئے ہیں یا جو اس کی پرفارمنس بہتر ہوئی ہے تو اس میں ڈفرینٹ ادر فیکٹرز بھی ہو سکتے ہیں. ٹھیک ہے، ایک بندہ اگر کہیں پہ جا رہا ہے تو راستے میں اگر بارش ہو گئی، طوفان ہو گیا ایک بندے کے سائڈ پہ، اور دوسرے سائڈ پہ جو ہے موسم نارمل ہے، تو وہاں پہ سیلنگ زیادہ ہوگی. یا ایک اگر چھتری بیچ رہا ہے اور چھتری والا جو ہے ایک جگہ پہ بارشیں ہو رہی ہیں اور دوسری جگہ پہ جو ہے موسم صاف ہے، تو پھر وہاں پہ وہ پرفارمنس جو ہے وہ ڈفرینٹ ہوگی. تو اس طریقے سے بہت سے ایسے سینیریو ہو سکتے ہیں جس میں ریلیٹیو اسٹینڈرڈ میں پرفارمنس جو ہے وہ ٹھیک سے نہیں آتی. ہاں، اگر سینیریو، ایٹماسفیئر، انوائرمنٹ اگر سب کا سیم ہو تو پھر جو ہے پرفارمنس ریلیٹیو اسٹینڈرڈ میں میجر کی جا سکتی ہے. ریلیٹیو اسٹینڈرڈ میں دوسرا ہے گروپ آرڈر رینکنگ. گروپ آرڈر رینکنگ میں جو ہے امپلائیز کو پلیس کیا جاتا ہے ڈفرینٹ کلاسز میں، ان کی کلاسیفیکیشن کی جاتی ہے، اور اسی سے ہی جو ہے گروپ سے اور کلاسیفیکیشن سے پھر ان کی ریلیٹیو پرفارمنس جو ہے وہ دیکھی جاتی ہے. ریلیٹیو پرفارمنس ان کی چیک کی جاتی ہے کہ انہوں نے کس طرح پرفارم کیا ہے گروپ میں. ٹھیک ہے، جیسے کہ 5 گروپس ہیں اور اس میں کون سا ٹاپ پہ ہے، کون سا ٹاپ 1 پہ ہے، تو اس طریقے سے ہم گروپ میں جو ہے ہم ان کی ریلیٹیو اسٹینڈرڈ کرتے ہیں. گروپ میں یہ ہوتا ہے کہ ایک ایریا ہو سکتا ہے، ایک ریجن ہو سکتا ہے، جس طرح کوہاٹ ایک ریجن ہے، ٹھیک ہے، پشاور ایک ریجن ہے، دار آدم خیل ایک ریجن ہے، تو ان ریجنز کے لوگوں کی جو ہے پرفارمنس کو. اچھا، انڈیویجول رینکنگ جس طرح سے نام سے ہی ظاہر ہے کہ انڈیویجولی ہر ایک پرسن کو، ہر ایک امپلائی کو جو ہے وہ رینک کیا جاتا ہے فرام ہائیسٹ ٹو لویسٹ. جتنے بھی امپلائیز ہوتے ہیں جن کی اچھی پرفارمنس ہوگی تو اس کو ہائیسٹ پہ رینک کیا جائے گا، اور جس کی لوور پرفارمنس ہوگی تو اس کو لوور پہ رینک کیا جائے گا. پیئر کمپیریزن میں ایچ انڈیویجول از کمپیئر ٹو ایچ ایوری ادر. ٹھیک ہے، دو بندوں کا پیئر بنایا جائے گا اور اس میں ہر ایک امپلائی کو جو ہے ایک دوسرے کے ساتھ کمپیئر کیا جائے گا، اور اس میں جو ہے اس کی کمپیریزن سے جو اپریزل ہوگی اس کو فائنلی رینک کریں گے. فائنل رینکنگ از بیسڈ آن نمبر آف ٹائم the individual is preferred member in a pair. اچھا،
नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक है अचीव्ड आउटकम्स टू एवेल्युएट एम्प्लॉयज। ठीक है, यूजिंग अचीव्ड आउटकम्स टू एवेल्युएट एम्प्लॉयज की एक एम्प्लॉयज ने कितने आउटकम जो है वो अचीव किए हैं, किस तरह से आउटकम जो है वो सेट किया गया था और अचीव किया गया था। मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव एमबीओ मोस्ट एडवांस टर्म है, आजकल जो है वो बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है, जिसमें एक सबऑर्डिनेट या एम्प्लॉय जो है वो खुद से एक गोल या एक आउटकम अपने लिए सेट करता है और फिर उसको अचीव करने की कोशिश करता है। ठीक है, इंक्लूड्स म्यूचुअल ऑब्जेक्टिव सेटिंग एंड एवेल्युएशन बेस्ड ऑन द अटेनमेंट ऑफ द स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव। म्यूचुअल ऑब्जेक्टिव सेटिंग का क्या मतलब है? म्यूचुअल ऑब्जेक्टिव सेटिंग का मतलब ये है कि वो अपने जो सुपरवाइजर है, जो एम्प्लॉय है, वो अपने सुपरवाइजर के साथ म्यूचुअली जो है डिस्कशन करके, म्यूचुअली जो है उनके साथ मीटिंग्स करके अपने ऑब्जेक्टिव को सेट करता है, जॉइंटली अपने ऑब्जेक्टिव को सेट करता है। ठीक है, जो गोल जो ऑब्जेक्टिव वो सेट कर लेता है, फिर उसी ऑब्जेक्टिव्स के मुताबिक जो है हम उसकी एवेल्युएशन करते हैं। ठीक है, कि वो उसने कितना अचीवमेंट की है, कितना उसने उस गोल को अटेन किया है, अचीव किया है। ठीक है, तो ये एमबीओ मेथड जो है ये आउटकम बेस पे होता है कि एक बंदे ने जो अपने लिए गोल सेट किया था, वो गोल उसने अचीव किया है या नहीं, उस आउटकम तक वो पहुंचा है या नहीं। तो ये हमारे पास अचीव्ड आउटकम मेथड्स हैं जिसके ज़रिए हम एवेल्युएट करते हैं एम्प्लॉय की परफॉर्मेंस को। अप्रेजल मेथड में फिर यूजिंग अचीव आउटकम मेथड में एम्प्लॉयज़ को एवेल्युएट किया जाता है। कॉमन एलिमेंट्स इन एमबीओ प्रोग्राम आर, कौन से कॉमन एलिमेंट्स हैं जो कि एमबीओ प्रोग्राम में होते हैं? कि गोल, स्पेसिफिसिटी, गोल को जो है वो स्पेसिफाई किया जाता है, बहुत ही ज़्यादा क्लियर किया जाता है, बहुत ही ज़्यादा डायरेक्शनल अपने लिए बनाया जाता है, मेजरेबल बनाया जाता है ताकि उसको आसानी से अचीव किया जा सके। पार्टिसिपेटिव डिसीजन मेकिंग, मैनेजर और एम्प्लॉय जो है वो आपस में डिसीजन मेकिंग में इन्वॉल्व होते हैं, मैनेजर भी वहाँ से बात कर रहा होता है और एम्प्लॉय भी जो है वो बात कर रहा होता है, तो ये डिसीजन मेकिंग जो है दोनों जॉइंटली परफॉर्म कर रहे होते हैं। एन एक्सप्लिसिट टाइम पीरियड, टाइम पीरियड यहाँ पे होता है शॉर्ट टाइम पीरियड होता है, क्योंकि शॉर्ट टाइम के लिए जो है लोअर लेवल गोल सेट किए जाते हैं। नॉन मैनेजरियल जो एक्टिविटीज़ हैं वो शॉर्ट टाइम के लिए होते हैं, 1 महीना 2 महीने के लिए, ताकि उसको जल्दी से जल्दी अचीव करके हम अपनी परफॉर्मेंस को देख सकें और उसी के मुताबिक जो है हम अपने ऑर्गेनाइजेशन को बेहतर बना सकें। परफॉर्मेंस फीडबैक, जो परफॉर्मेंस उसने दी है, जो अचीवमेंट उसने की है, उस अचीवमेंट के बेस पे फिर फीडबैक दिया जाता है कि उस बंदे ने अपना गोल अचीव कर लिया है कि नहीं, उस बंदे ने जो है अपना टास्क अचीव कर लिया है या नहीं, अपने गोल तक पहुंच गया है या नहीं, तो उसके मुताबिक जो है फीडबैक दिया जाता है, रिस्पॉन्स दिया जाता है। effectively increases employees performance and organizational productivity, ये जो एमबीओ का मेथड है, तरीक़ेकार है, एमबीओ प्रोग्राम है, ये बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्टिव है, बहुत ही ज़्यादा एफिशिएंट है। ठीक है, क्योंकि इसमें एम्प्लॉई जो है वो खुद अपनी मर्ज़ी से अपने लिए टारगेट सेट करता है, स्पेसिफिक टारगेट सेट करता है, डिसीजन मेकिंग में इन्वॉल्व होता है और शॉर्ट टाइम के लिए होता है, तो उसमें वो ज़्यादा कमिटमेंट एंड लॉयल्टी शो करता है, जिसकी वजह से वो टारगेट जो है आसानी से अचीव्ड हो जाता है और ऑर्गेनाइजेशन की प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हो जाती है। तो ये था हमारा पार्ट 1 जिसमें हमने परफॉर्मेंस मैनेजमेंट सिस्टम के बारे में और अप्रेजल मेथड के बारे में पढ़ा। इंशाल्लाह नेक्स्ट स्लाइड में हम नेक्स्ट लेक्चर में हम इसका जो बी पार्ट है, सेकंड पार्ट है, उसको हम डिस्कस करेंगे।